بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 8 اینڈ 9۔ انشاءاللہ اس ویک ہم ایک نیا چیپٹر سٹارٹ کرنے والے ہیں۔ آپ کی خدمت میں یہ آپ کی کتاب لے کر حاضر ہوئے ہیں، جہاں پر پچھلا ہم نے سبق پڑھا تھا اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج سے ہم نیا چیپٹر شروع کریں گے، اور جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا گیا تھا کہ اس ترجمے میں آ کے آپ سبق سے پہلے سبق کے مصنف کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں، چونکہ یہ آپ کی کتاب 2 حصوں پر مشتمل ہوتی ہے، جس میں حصہ نثر اور حصہ غزل ہوتے ہیں۔ تو نثر میں آپ جتنے سبق پڑھیں گے تمام اسباق سے پہلے ان کے مصنفین کے بارے میں آپ ابتدائی معلومات حاصل کریں گے۔ تو یہ سبق ہے ہمارے پاس، آپ دیکھ سکتے ہیں صفحہ نمبر 14 پر، اسلام میں گداگری کی مذمت۔ ٹھیک ہے، تو یہ سبق کس نے لکھا؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ اس کے مصنف ہیں الطاف حسین حالی۔ ٹھیک ہے جی، الطاف حسین حالی بہت نامور اور اعلیٰ پائی کے شاعر تھے۔ ولادت ہے ان کی 1837 میں یہ پیدا ہوئے، اور وفات ان کی 1914 ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر آپ کو ابتدائی تعارف پہلے پیراگراف میں کروایا جائے گا کہ الطاف حسین حالی بحیثیت نثر نگار کیا تھے۔ یہ اسلام میں گداگری کی مذمت جو آپ کا سبق ہے، اس کے مصنف الطاف حسین حالی ہیں، اور یہ کہاں سے ماخوذ ہے؟ یہ ان کے مقالات حالی کا حصہ اول ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سبق جو آپ پڑھیں گے۔ تو آئیے فرسٹ پیراگراف کو ریڈ کرتے ہیں۔ خواجہ الطاف حسین حالی پانی پت میں پیدا ہوئے۔ پانی پت ایک جگہ کا نام ہے۔ ان کے والد کا نام خواجہ عزت بخش تھا۔ حالی نے پہلے قرآن پاک حفظ کیا، ابتدائی تعلیم پانی پت میں حاصل کی، مزید تعلیم دہلی میں پائی۔ وہ نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کے بچوں کے اتالیق بھی رہے۔ ٹھیک ہے، پہلی 2 لائنوں میں آپ کو ان کا کیا تعارف کروایا گیا ہے کہ مولانا الطاف حسین حالی 1837 میں پیدا ہوئے پانی پت میں۔ ٹھیک ہے، ان کے والد کا نام خواجہ عزت بخش تھا۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کو معروضی سوالات میں بھی بورڈ کے کویسچن میں آ سکتے ہیں کہ خواجہ الطاف حسین حالی ڈیش میں پیدا ہوئے۔ ٹھیک ہے، کہاں پر؟ پانی پت میں۔ ان کے والد کا نام ڈیش تھا، خواجہ عزت بخش تھا۔ وہ ڈیش کے بچوں کے اتالیق بھی رہے، وہ نواب مصطفیٰ خان۔ تو یہ آپ ان کو ساتھ ساتھ انڈر لائن کیجئے، یہ معروضی سوالات یعنی آبجیکٹیوز میں آ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کے تعارف کے سلسلے میں اس کے ساتھ ان کی ولادت کی تاریخ اور وفات کی تاریخ بھی ضرور ذہن نشین رکھیے۔ اچھا، یہاں پر تیسری لائن میں مقصدیت شروع ہو رہی ہے کہ ان کا مقصد کیا تھا۔ ٹھیک ہے نا، وہ نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کے بچوں کے اتالیق بھی رہے، شیفتہ کے علم و ادب سے انہوں نے بھرپور استفادہ حاصل کیا، غالب کے شاگرد بھی بنے۔ انہوں نے محمد حسین آزاد کے ساتھ مل کر جدید مشاعروں کی بنیاد ڈالی۔ حالی سر سید کی اصلاحی تحریک سے بہت متاثر ہوئے اور اس کے سرگرم رکن بن گئے۔ سر سید کی فرمائش پر انہوں نے اپنی مشہور نظم مد و جزر اسلام لکھی، جو مسدس حالی کے نام سے مشہور ہوئی۔ حالی ایک ایسے ادیب ہیں جنہیں قدرت نے بہت سی صلاحیتیں دے کر پیدا کیا۔ اچھا، ادھر اس میں 2 چیزیں آپ کو بتائی گئی فرسٹ پیراگراف میں، ایک ان کا تعارف بتایا گیا، دوسرا مقصدیت بتائی گئی ہے۔ پھر تعارف میں یہ تھا کہ مولانا الطاف حسین حالی جو ہیں 1837 کو پانی پت میں پیدا ہوئے، ان کے والد کا نام خواجہ عزت بخش تھا، مرزا غالب کے شاگرد رہے۔ ٹھیک ہے، اور سر سید کی اصلاحی تحریک کے سرگرم رکن رہے۔ ایک شاعر اور نثر نگار کی حیثیت سے ان کا مرتبہ بہت بلند ہے، اور حالی کی نثر نگاری کی خصوصیات مجز ذیل ہیں جو ہم آگے پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، ادھر دوسرے پیراگراف میں ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے، اور مقصدیت میں آپ یہ جان سکتے ہیں کہ حالی جو ہے سر سید کے رفقا میں شامل ہیں۔ سر سید کا اثر ان کی تحریر پر بہت گہرا ہے۔ ان کی نثر میں اصلاحی جذبہ کار فرما ہے، اور وہ ادب برائے زندگی کے قائل ہیں۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان جو ہے اپنی کھوئی ہوئی شان دوبارہ حاصل کر لے، اور جب آپ سر سید کی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں تو ان کا بھی مقصد یہی تھا کہ مسلمان اپنی کھوئی ہوئی شان و شوکت جو ہے وہ دوبارہ حاصل کر لیں۔ ٹھیک ہے، دوسرے پیراگراف میں دیکھیں، حالی ایک ایسے ادیب
ہیں جنہیں قدرت نے بہت سی صلاحیتیں دے کر پیدا کیا تھا، وہ بیک وقت عمدہ نثر نگار، اعلیٰ شاعر، با اعتبار سوانح نگار اور بہت بڑے نقاد ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ سر سید کے ہم خیال اور ان کی اصلاحی تحریک کے پرجوش مبلغ تھے۔ مبلغ یعنی جو سماع باندھ دیتے ہیں، جو تقاریر کرتے ہیں مختلف اہم مواقع پہ، ٹھیک ہے، اسے مبلغ کہا جاتا ہے۔ سوانح نگار کہتے ہیں جب آپ کسی کی حالات زندگی کو کتابی شکل میں تحریر کرتے ہیں، مگر جو چیز انہیں اردو ادب میں منفرد مقام عطا کرتی ہے وہ ان کی تنقید نگاری ہے۔ حالی کو اردو کا پہلا باقاعدہ تنقید نگار تسلیم کیا جاتا ہے۔ انہوں نے تنقید کو ذاتی پسند و ناپسند کے جال سے نکالا اور اپنی تصنیف مقدمہ شعر و شاعری میں تنقید کے ایسے اصول مقرر کیے جو آج بھی اردو ادب میں سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی حالی کا انداز تحریر سادہ، سلیس اور رواں ہے۔ ان کی تحریر میں تکلف آور نہیں ہے، یعنی کوئی مشکل نہیں ہوتی آپ کو ان کی تحریر پڑھتے ہوئے۔ خلوص اور سچائی اس میں بہت نمایاں ہوتی ہے اور وہ الفاظ کی پیچیدگی سے گریز کرتے تھے۔ ٹھیک ہے نا، حالی کی نثر کا انداز جو ہے نا وہ استدلالی تھا۔ وہ اپنے نقطہ نظر کی وضاحت دلائل اور شواہد سے کرتے تھے۔ وہ جو لکھتے ہیں اسے دلائل سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی ان کا انداز متین اور سنجیدہ ہوتا ہے۔ ان کی نثر اعتدال اور توازن کا خوبصورت نمونہ ہے، یعنی وہ تنقید نگار کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں، لیکن وہ تنقید جو ہے ان کی ذاتی پسند ناپسند نہیں ہوتی کہ ان کو ذاتی طور پر یہ چیز نہیں پسند تو اس پر تنقید کریں۔ وہ اوورآل ایز اے ہول تنقید کرتے ہیں۔ تو آپ جب ان کی تحریر یا تصانیف پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کو خود ہی صلاحیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تھرڈ پیراگراف پڑھتے ہیں جس میں ان کی مدعا نگاری کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ ان کا مدعا کیا تھا جب وہ کچھ لکھتے تھے۔ تو ان کی نثر پر سر سید کا اثر بہت گہرا ہے۔ ان کی تحریر میں اصلاحی جذبہ کار فرما نظر آتا ہے۔ وہ بھی مقصد انشاء پردازی کے قائل نہیں۔ ان کا اسلوب ایک درد مند انسان کے دل کی وہ اضطراری تڑپ ہے جو نوک قلم پر نمودار ہوتی ہے۔ ان کی نثر رواں اور سلیس ہے، اس کا اسلوب بے ساختہ اور بے تکلف ہے۔ وہ فطری انداز میں دل کی بات لکھے چلے جاتے ہیں۔ وہ دلائل اور شواہد خوبصورتی سے پیش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں آپ کو بتایا گیا کہ حالی اپنی تحریروں پر شوکت الفاظ کی بجائے حسن معنی پر توجہ دیتے ہیں۔ ان کا نظر مقصد اور مطلب پر رہتا ہے۔ ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ پڑھنے والے کو ان کی بات سمجھ آئے۔ ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یعنی ان کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ ہر قسم اور ہر عمر کا بندہ جب ان کی تصانیف کو پڑھے تو اس کو سمجھ آئے کہ اس میں کیا لکھا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، حالی کی تحریروں کا انداز سر سید اور شبلی کی طرح پرجوش بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ نرم مزاج آدمی تھے اور ان کی تحریر میں آپ کو دھیما پن اور قومی درد ملے گا۔ ٹھیک ہے، یہ ان کی تحریروں میں نمایاں ان کی خصوصیات ہیں۔ ان کے لہجے میں عاجزی ہے اور یہ ٹھہراؤ ان کی ہر تحریر میں نمایاں ہوتا ہے۔ جب بھی آپ کو ان کی تحریر پڑھنے کا موقع ملے تو یہ نمایاں خصوصیات لازمی پائی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آگے دیکھتے ہیں۔ یہاں پر ان کی تحریر میں سنجیدگی اور متانت چھائی رہتی ہے۔ وہ زبان سے زیادہ مطلب پر توجہ دیتے ہیں۔ ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ پڑھنے والا ان کی بات کو سمجھ جائے اور اس کی تہہ تک پہنچ جائے، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو ایکسپلین کیا۔ نثر ہو یا نظم، وہ حقیقت نگاری کے دامن کو نہیں چھوڑتے، یعنی وہ مبالغہ آرائی سے گریز کرتے ہیں۔ ایسی چیز جو بہت مشکل ہو اور پیچیدہ ہو اور ہم انسان اسے سمجھنے سے قاصر ہو۔ انہوں نے 1857 کے ہنگامے میں چونکہ مسلمانوں کی بربادی کے حالات دیکھے تھے، اس لیے مسلم معاشرے کی اصلاح کی خاطر سر سید کی تحریک میں شمولیت اختیار کی۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ بتایا گیا آپ کو کہ وہ سر سید سے بہت زیادہ گہرا لگاؤ رکھتے تھے، تو ان کو ان کی تحریک کا سرگرم رکن بھی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، ان کی تصانیف کی اگر ہم بات کریں تو نثر میں حالی کی تصانیف یہ ہیں: حیات سعدی، یادگار غالب، حیات جاوید، مقدمہ شعر و شاعری،
طبقات العرض اور دیوان حالی ان کی ایسی یادگار تصانیف ہیں جو انہیں شہرت دوام سے متصف رکھیں گی. ٹھیک ہے، ان کی یہ تصانیف جو ہے نا ہمہ وقت یاد کی جاتی ہیں. حیات سعدی ہو گئی، جسے بعض اوقات ہم چھوٹی چھوٹی کتابی اشکال میں بچوں کے لیے بھی گلدستہ سعدی کے نام سے پیش کرتے ہیں. حیات جاوید، یادگار غالب، مقدمہ شعر و شاعری، تاریخ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر منصفانہ رائے. ٹھیک ہے، تو یہ ان کی ایسے مجموعے ہیں تصانیف کے کہ جو ہر وقت ان کو تا حیات اردو ادب میں زندہ رکھیں گے. ٹھیک ہے، اور ان کی وفات جب ہوئی تھی آپ نے پڑھا کہ اردو کے یہ عظیم نثر نگار جو ہیں تو شاعر بھی، صرف نثر نگار نہیں، ایک شاعر بھی تھے، بطالہ پائی کے 1914 کو اس جہان فانی سے رخصت ہوئے، جس پر ان کا ایک شعر سے ان کی یہ مصنف کی حالات زندگی کو ہم اینڈ اپ کرتے ہیں کہ حالی کی بات کوئی نہ ہمدرد ملا، کچھ راز تھے جو دل میں ہمارے نہا رہے. ٹھیک ہے جی، تو ہر جانے والا شاعر ایک قیمتی اثاثہ ہوتا ہے ادب کا، چاہے وہ اردو ادب ہو، چاہے وہ انگریزی ادب ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو. تو یہ تھے ہمارے مصنف الطاف حسین حالی، جن کی حالات زندگی پر ہم نے آج تھوڑا سا تبصرہ کیا. انشاءاللہ نیکسٹ جب ہم چیپٹر سٹارٹ کریں گے گداگری، اسلام میں گداگری کی مذمت، تو اس پر ہم مزید ڈیٹیل سے ان کے اسلوب اور ان کی جو انداز بیان ہے اس پر ہم بات کریں گے. امید ہے آپ کو مصنف کے حالات زندگی سے تعارف بہتر طریقے سے ہو گیا ہوگا اور آپ کو سارے پوائنٹس کلیئر ہو گئے ہوں گے. ان کی ولادت، ان کی وفات، ان کا مقاصد تصانیف ان کی، اور ان کا انداز بیان، مدعا نگاری اور ان کی انداز بیان میں جو سادگی تھی. ٹھیک ہے، آج تک کے لیے اتنا ہی. آپ اس کو اچھے طریقے سے ریڈ آؤٹ کیجیے گا تاکہ اس میں سے جب آپ کے پاس سوالات جوابات معروضی شکل میں آئیں تو آپ ان کو حل کرنے کی استطاعت رکھتے ہوں. تو نیکسٹ لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.